بظاہر تو جو حج پہ گئے وہ آگے نکل گئے، اور جو غریب ہیں، جو حج کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پیچھے رہ گئے۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی حج پہ گیا ہے، وہاں اس کی بخشش کا سامان اللہ نے الگ بنایا ہے، اور جو حج پہ نہیں جا سکے، اتنے اسباب ہی نہیں ہیں، اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ پاک نے ان کو بھی خالی نہیں چھوڑا، ان کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذی الحجہ کے 9 ایام ہیں، 9 ایام، یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، اور 10 راتیں، یکم ذی الحجہ کی رات سے لے کے 10 ذی الحجہ کی رات، یہ جو 10 راتیں ہیں اور 9 دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حج پہ نہ جانے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا کمائی کا سامان رکھا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان 9 ذی الحجہ کے 9 ایام میں جو کوئی روزانہ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ غریب کے بھی مزے ہو گئے، غریب کے لیے بھی آسانی ہو گئی، جو حج پہ نہیں جا سکتا اس کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ غریب کے بھی مزے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو اللہ کی شان انہی ایام میں مدینے میں ایک وبا پھوٹ پڑی تھی، ایک وبا پھیل گئی تھی، چیچک کی۔ تو بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہمارے نبی نے حج کا اعلان کر دیا۔ اب جو بیمار تھے وہ پریشان ہوئے کہ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، اور زندگی کا پہلا اجتماعی حج ہے۔ ہمارے نبی پہلی دفعہ اجتماعی طور پر اپنی امت کو ساتھ لے جا کر حج ادا کریں گے، اور یہ آپ کا آخری حج بھی ہوا اور آپ کا پہلا حج بھی ہوا۔ تو جو مسلمان ان دنوں بیمار تھے، وبا میں مبتلا تھے، تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی سعادت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ اور صحابیات جو چیچک کی وبا میں مبتلا تھے وہ بہت پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کرم سے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان مرد عورتیں میرے ساتھ نہیں جا سک رہے وہ پریشان نہ ہوں۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ آج بھی جو رمضان میں عمرہ کرے گا نا، جو رمضان المبارک میں آج بھی جو عمرہ کرے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور بخشش کے اسباب بناتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں اور میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں اور میرے بندے جنت کے حقدار بنیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یہ گویا جنت کمانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اور نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ دن بھی عبادت میں گزارنا چاہیے اور راتیں بھی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو تکبیرات تشریق ہے نا، تکبیرات تشریق یہ ویسے تو مخصوص ایام میں پڑھنی ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 تک، لیکن اس کے علاوہ ایام میں بھی ان کا پڑھنا مستحب ہے۔